السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے ذرا سیاست کے میدان کے حوالے سے بات کریں گے, اس کے بعد چند انٹرنیشنل خبریں بھی اس ویلاگ کا حصہ ہوں گی. سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کے حوالے سے, ان کو کل رات کو پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو خبر بریک کر کے دی تھی کہ جناب انہیں ہاسپٹل جو ہے وہ لے جایا گیا بڑے خفیہ طریقے سے. رات کو تقریباً آدھی رات کو جو ہے یہ کارروائی کی گئی اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کی گئی پمز ہسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے کہ جی انہیں وہاں پہ لایا گیا تھا. اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہیں, آج انہوں نے سینٹ کے اجلاس میں جو ہے اظہار خیال کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ہسپتال منتقلی کے لیے رات کے وقت کا تعین سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ طے کیا گیا, کیونکہ اس موقع کے اوپر ٹریفک کا بوجھ بھی جو ہے وہ کم ہوتا ہے. ٹریفک کا بوجھ بھی کم ہوتا ہے اور نظریں بھی جو ہے وہ کم ہوتی ہیں, مطلب وہاں پہ کوئی لوگ وغیرہ جمع نہ ہو. یہ میں خود کہہ رہا ہوں, انہوں نے نہیں کہا یہ, لیکن اس وجہ سے رات کے وقت جو ہے وہ آرام سے چپکے سے جو ہے انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا. انہوں نے کہا کہ جی الشفا ہاسپٹل سے ڈاکٹر ندیم اور پمز سے پروفیسر عارف نے عمران خان کا معائنہ کیا اور ڈاکٹر کی مشاورت کے بعد عمران خان کو دوسری ڈوز بھی دی گئی, جبکہ جیل مینول میں یہ درج نہیں کہ قیدی کا علاج ان کی منشا کے مطابق ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو پروفیسر آف جنرل ہیلتھ نے بھی چیک کیا اور کوئی تشویشناک بات سامنے نہیں آئی. عمران خان کی صحت سے متعلق بیان پمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے مشورے پر دے رہا ہوں, ہم عمران خان کی صحت کے لیے دعاگو ہیں. علیمہ خان صاحبہ, عمران خان صاحب کی بہن, انہوں نے ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا اس ساری چیز کو. انہوں نے کہا خبروں سے ہمیں معلوم ہوا کہ ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا, انہوں نے کہا خبروں سے ہمیں معلوم ہوا کہ عمران خان کو دوبارہ آدھی رات کے وقت پمز لے جایا گیا مبینہ طور پر آنکھ میں دوسرے انجیکشن کے لیے. جب قانون کے مطابق کسی قیدی پر کوئی بھی طبی عمل کرنے سے پہلے خاندان کو مطلع کرنا ضروری ہے تو خاندان کو کیوں مطلع نہیں کیا گیا؟ ہم سرکاری طبی اداروں کی تشخیص یا ٹیسٹ رپورٹس پر اعتماد نہیں کرتے. پمز سے پہلے ہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اگر عمران خان کے بارے میں کوئی معلومات لیک کی گئی تو ڈاکٹروں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. وہ کیا چھپا رہے ہیں؟ انہوں نے سوال کیا. ہمارا خاندان ان کی رپورٹس کو مسترد کرتا ہے, چاہے وہ عوام کے سامنے یہ مبینہ طور پر تبدیل شدہ رپورٹس جاری کریں. ہم اپنے اس مطالبے پر قائم ہیں کہ عمران خان کا معائنہ اور علاج شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں ماہر ڈاکٹروں کے ذریعے عمران خان کے ذاتی معالجین کی نگرانی میں اور ان کے خاندان کی موجودگی میں کیا جائے. 3 ڈیمانڈز ہیں. ایک تو شفا ہاسپٹل کے ڈاکٹر, ہمارے ڈاکٹر ساتھ ہوں, اور فیملی جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہو, ان کو بھی اپڈیٹ کیا جائے کہ جناب یہ علاج جو ہے وہ اس طرح ہو رہا ہے. انہوں نے کہا پمز اس مبینہ عارضے کے علاج کے لیے مناسب سہولیات نہیں رکھتا جو عمران خان کی آنکھ میں بتایا جا رہا ہے. یہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ مجرمانہ فعل ہے اور عمران خان کے خلاف کیے جانے والے ہر خلاف ورزی اور جرم پر انہیں جواب دہ ٹھہرایا جائے گا. تو یہ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے جو ہے وہ یہ گفتگو ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی آج صبح 2 بجے مجھے میسج کے ذریعے اتنا بتایا گیا کہ خان صاحب کو پمز ہاسپٹل انجیکشن لگانے کے لیے لائے تھے, مجھے پیشگی اطلاع نہیں تھی. ہمارا مطالبہ آج بھی وہی ہے کہ خان صاحب کا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اپنے ڈاکٹرز اور فیملی ممبرز کی موجودگی میں مکمل چیک اپ اور علاج ہو. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جو اکثر اوقات اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا کہ عمران خان کی آنکھ کے دوسرے طبی پروسیجر کے حوالے سے وضاحت کرنا ضروری ہے کہ حکومت نے تمام قانونی اور انسانی تقاضے پورے کرتے ہوئے انہیں سخت سیکیورٹی انتظامات میں پمز ہاسپٹل منتقل کیا. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو تیسرا جو انجیکشن ہے وہ 24 مارچ کو لگایا جائے گا. مشال یوسفزئی پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے حقائق قوم سے چھپائے جا رہے ہیں. ان کی آنکھ میں سویلنگ جو 250 تک زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے تھی 560 تک پہنچ گئی تھی, جس سے ان کی آنکھ برے طریقے سے متاثر ہوئی اور پہلی مرتبہ ان کو پمز لایا گیا. ان کے بلڈ, کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کے ٹیسٹ کروائے گئے ہیں. کچھ ٹیسٹ کے رزلٹ ٹھیک نہیں ہیں, کلاٹس کا بھی خدشہ ہے. خان صاحب کی صحت پر حکومت کا یہ رویہ تشویشناک ہے. خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز کو ان کی رسائی نہیں دی جا رہی کہ ہمیں حقائق معلوم ہو. ہم اپنے پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی کے منظر ہیں کہ وہ کوئی ٹھوس لائے عمل دے, کوئی فیصلہ کرے. پارٹی ڈسپلن نے ہمیں تماشائی بنایا ہوا ہے. اب یہ بیسکلی ایک قسم کا اپنی ہی جو پارٹی کی سیاسی کمیٹی ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ٹونٹ کر رہی ہیں. انہوں نے کہا صبر کا پیمانہ لبریز ہے, لیکن پتہ سب کو ہونا چاہیے کہ پارٹی کو لائے عمل پولیٹیکل کمیٹی نے دینا ہے, جس کی پراسرار خاموشی توجہ طلب بھی ہے, حیران کن بھی اور تشویشناک بھی ہے. خان صاحب تک ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم کی رسائی ہر صورت ہونی چاہیے. چلیں یہ آخری نقطے کے اوپر کم از کم مشال یوسفزئی اور علیمہ خان جو ہیں وہ ایک ہی پیج پہ, ورنہ آپس میں دونوں خواتین جو ہے وہ ایک دوسرے پہ نکتہ چینی کرتی رہتی ہیں. بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بھٹو, انہوں نے ٹویٹ کیا تم توجہ ہٹا بیٹھے, تمہیں چاہیے تھا کہ ان ایجنٹوں کو نظر انداز کرتے یا کم از کم ان پر زیادہ توانائی صرف نہ کرتے جو متنازع موضوعات چھیڑ کر تمہیں الجھانے اور تقسیم کرنے کے لیے چھوڑے گئے تھے. خان صاحب اب بھی جیل میں ہیں, جیل کے حالات نے انہیں بیمار کر دیا ہے. وہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ انہیں اس طرح آہستہ آہستہ مار دیا جائے.
تمہاری توجہ انہی حقائق کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے پر مرکوز رہنی چاہیے. تو ایک قسم کا انہوں نے گلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں سے کہ جناب آپ کا دھیان جو ہے وہ آپسی لڑائیوں کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہے, آپ کو ایکچولی فوکس جو ہے وہ عمران خان صاحب کی صحت پہ کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ آج ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے عمران خان کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت کی. عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کی 7 مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لیں. 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض جو ہے یہ ضمانتیں منظور کی گئی ہیں. اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر اور علی محمد خان نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے آج ملاقات کی ہے, جس میں عمران خان کے زیر التوا مقدمات جلد مقرر کرنے کی درخواست کی گئی. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان کی صحت کا معاملہ سیاسی نہیں بلکہ انسانی نوعیت کا ہے اور ان کے ذاتی معالجے اور اہل خانہ کو رسائی دی جائے. ذرائع کے مطابق رجسٹرار سپریم کورٹ نے بیرسٹر گوہر کو جلد سماعت کی درخواست دائر کرنے کی ہدایت کی اور درخواست موصول ہونے پر مقدمات کو جلد مقرر کرنے کی انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی. بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر ایک دھرنا بھی دیا. اس کے علاوہ جناب دنیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اپوزیشن اتحاد اور پی ٹی آئی کے مشترکہ فیصلوں کے لیے ایک ٹرائیکا تشکیل دیا گیا ہے, جس میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ جو ہیں شامل ہیں. یہ تکون ایک قسم کی جو ہے وہ بنائی گئی ہے جو اب بڑے بڑے سیاسی فیصلے یا اپوزیشن کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے فیصلے یہ جو ہے وہ ایک 3 رکنی آپ سمجھ لیجیے کمیٹی جو ہے وہ یہ کیا کرے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے آج میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا اور یہ جو عمران خان رہائی فورس ہے اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا ہم نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے جا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جب عمران خان کی کال آئے تو تمام نوجوان تیار ہوں. عمران خان رہائی امن فورس لاکھوں افراد پر مشتمل ہوگی. فورسز مختلف قسم کی ہوتی ہیں, ریلیف فورس, ٹائیگر فورس, ٹاسک فورس بھی ہوتی ہے. یہ فورس تحریک انصاف کے تمام ونگز بشمول وکلا اور انصاف یوتھ پر مشتمل ہوگی. 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں میں سے کوئی ہمارا محسن نہیں. وزیر اعلیٰ کے پی نے عمران خان سے متعلق پیمز کی رپورٹس کو جعلی قرار دے کر مسترد کر دیا ہے. اسی عمران خان رہائی فورس کے حوالے سے آج انصار عباسی صاحب نے ایک خبر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو ایک متنازع منصوبے یعنی عمران خان رہائی فورس قائم کرنے کے اقدام سے روکنے کے لیے مداخلت کی ہے. ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر نے 2 ٹوک انداز میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی ایسے گروپ کا قیام جسے فورس کہا جائے, خصوصاً اگر اس کے ارکان سے کسی سیاسی مقصد کے لیے حلف لیا جائے تو اسے غیر آئینی اور غیر قانونی تصور کیا جا سکتا ہے اور ممکن ہے کہ یہ اقدام عسکریت پسندی کے دائرے میں بھی شمار ہو. ذہن میں رکھیے گا بیرسٹر گوہر بیرسٹر ہیں, مطلب وہ قانونی معاملات کو بھی جانتے ہیں, صرف وہ ایک سیاستدان نہیں ہے, قانونی معاملات کو بھی جانتے ہیں. اور میرے خیال میں انہیں آئیڈیا اس بات کا ہے کہ اگر یہ چیز کہیں کورٹ شورٹ میں چلی گئی تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں, جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ ہیں. آگے اپنی خبر میں کہتے ہیں جی کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین نے اپوزیشن رہنماؤں جن میں محمود خان اچکزئی, علامہ راجہ ناصر عباس شامل ہیں, ان سے رابطہ کیا تاکہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن اتحاد کے اندر اس اقدام کے خلاف سیاسی ہم آہنگی پیدا کی جا سکے. سیاسی حلقوں میں اس تجویز کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے. اندرونی ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے 22 فروری کو مجوزہ فورس کے ارکان سے حلف لینے کا ارادہ کیا تھا, تاہم اندرونی اعتراضات کے بعد آخری لمحے پر اس اقدام کو مؤخر کر دیا گیا. اطلاعات ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا رمضان کے بعد حلف برداری کا ارادہ رکھتے ہیں. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما نجی سطح پر تسلیم کرتے ہیں کہ اس منصوبے نے مرکزی قیادت میں تشویش پیدا کی کیونکہ کسی نیم تنظیمی فورس کی تشکیل پارٹی کو قانونی کارروائی اور محاذ رائی کو فروغ دینے کے الزامات کی زد میں لا سکتی ہے. یہ الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی اور رہائی فورس قائم کرنے کا آئیڈیا روپوش پی ٹی آئی رہنما مراد سعید نے دیا ہے. سہیل آفریدی کو بھی خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو کے منصب کے لیے مراد سعید کا نامزد کردہ امیدوار سمجھا جاتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ عمران خان سہیل آفریدی کو ذاتی طور پر پہلے نہیں جانتے تھے. ریکمنڈیشن سہیل آفریدی کی جو ہے وہ ایکچولی مراد سعید کے حوالے سے کہی جا رہی ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی بہن عظمیٰ خان صاحبہ نے سابق سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست جمع کرا دی. درخواست تھانہ صدر بیرونی پولیس نے وصول کر لی ہے, جس میں سابق سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل پر انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزی اور عمران خان کو بروقت طبی سہولت فراہم نہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے. آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اور وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی بہن نورین خان جو ہے وہ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے قریب دھاگل ناکے کے اوپر جو ہے وہ زیر تعمیر سیوریج لائن کراس کرتے ہوئے اس میں گر گئی, نالے کے اندر جو ہے وہاں پہ وہ گر گئیں. اطلاعات کے مطابق انہیں ہاتھ, پاؤں اور ناک کے اوپر جو ہے وہ چوٹیں آئی ہیں. عینی شاہدین کے مطابق نورین نیازی کو زیر تعمیر نالے سے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا. اس واقعے میں ان کے ساتھ موجود ایک اور خاتون بھی گر کر زخمی ہو گئیں. میں یہاں پہ ایک پوائنٹ ذرا ڈسکس کرنا چاہوں گا.
وہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر آبویسلی جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ اس کو جو ہے ایک فنی اینگل دے کے جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے کہ جناب وہ دیکھیں ان کی بہن جو ہے وہ نالے میں گر گئی ہیں. پہلی بات تو انتہائی افسوسناک بات ہے کہ مطلب ایک تو وہ بزرگ خاتون ہے, مطلب عمر رسیدہ خاتون ہے, چاہے وہ نہ بھی ہوں, میری نظر میں وہ چاہے نہ بھی عمر رسیدہ ہوں, وہ کوئی ایک خاتون ہے, ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ہے, اس کو ایک فنی ایلیمنٹ دے کے جو ہے اس کا مذاق اڑانے والی جو ہے وہ شرم کی بات ہے. اس میں کوئی دیر از نتھنگ فنی اباؤٹ اٹ. ایک بات تو یہ. دوسری بات جہاں پہ خواتین کی بات ہو رہی ہے, میں پچھلے 2-3 دن سے ایک چیز جو ہے میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو ہے ایک پوری کیمپین جو ہے وہ چل رہی ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کیمپین بڑی کوآرڈینیٹڈ کیمپین ہے. مطلب اس میں لونڈے لپاڑے جو اعلیٰ درجے کے اوپر فائز لونڈے لپاڑے ہیں نا, یہ بیسکلی اس کے اوپر ایکٹیویٹ ہوئے ہیں, اور وہ خاص طور پہ ان کو تنقید جو ہے وہ ان کے جہاز کو لے کے, کہ وہ جو ایک پنجاب گورنمنٹ کے پاس وہ جو ایک جہاز آیا ہے اس کو لے کے جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے, اور اس کے اندر فیلڈ مارشل آصف منیر کی تصویریں اور اس قسم کی چیزیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شو دوز پکچرز, وہ اے آئی جنریٹڈ پکچرز ہیں, فیک ہیں ساری کی ساری, لیکن میں اس کو نہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ذہن میں رکھیے گا کہ اس جہاز کے اوپر میں نے تنقید کی ہے, میں آج بھی تنقید کرتا ہوں, میرا پوائنٹ آف ویو آج بھی وہی ہے کہ ایک تو پنجاب گورنمنٹ کی پراسرار خاموشی جو ہے وہ چیزوں کو بیڈ ٹو ورس کر رہی ہے. ان کو اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیے, وہ نہیں کر رہے, غلطی کریں, آج تک نہیں کر رہے. آج تک اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ پنجاب گورنمنٹ جس کے پاس ایکچولی ایسٹ آیا ہے وہ اس پہ مکمل طور پہ خاموش ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. ایک تو ٹی وی کے اوپر جو ہے ان کی ویسے ہی پریزنس جو ہے, پنجاب گورنمنٹ کی پریزنس, مطلب میں ایسے پریزنس آئی مین ان کی نمائندگی جو ہے وہ کافی حد تک کم ہے. جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے پھر بھی آپ کو ان کی لیڈرز وزراء وغیرہ جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں, لیکن آپ جو ہے چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے بینگ وزیر اطلاعات, ان کا تو ایکچولی کام ہی ہونا چاہیے کہ وہ ٹی وی پہ نظر آئیں. مطلب ظاہری بات ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی ترجمان ہے, پنجاب گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے ان کو دینا چاہیے, وہ آپ کو ٹی وی پہ نظر ہی نہیں آتی وہ. اور اگر وہ آئیں گی بھی تو زیادہ سے زیادہ کسی پریس کانفرنس میں آ جائیں گی, وہ اکا دکا کبھی کوئی شو کر لیا, ورنہ عام طور پہ جہاں پہ ہارڈ ہٹنگ شوز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ ویسے ہی اوائڈ کرتی ہے. مثال کے طور پہ وہ شاہ زیب خانزادہ, میں اپنی بات تو بالکل ہی کروں گا, شاہ زیب خانزادہ کے پاس آپ کو نظر نہیں آئیں گی, جو ظاہری بات ہے ہارڈ ہٹنگ کویشچنس کرتے ہیں, اور اس طرح کے مطلب جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان کو زیادہ تر وہ کو اوائڈ ہی کرتی ہیں. ایک دو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو وہ پھر بھی ان شوز میں چلی جاتی ہیں, لیکن اس سے زیادہ وہ اوائڈ کرتی ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو دا سیم ٹاپک, اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو لے کے وہ جو ایک بڑی ہی گھٹیا اور گندی قسم کی کیمپین جو ہے وہ شروع کی گئی. اچھا, یہ عام طور پہ چھوٹے موٹے لونڈے لپاڑے اور وہ یہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کریں نا سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے, وہ جو بیسکلی پارٹی کے ماؤتھ پیسز ہوتے ہیں وہ یہ کریں تو پھر بھی سمجھ آتی ہے. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو ایکچولی جرنلسٹ کہتے ہیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو نیوٹرل ہیں اور ہم تو جو ہے وہ غیر جانبدار ہیں, وہ اس کیمپین کا حصہ سوچے سمجھے اسکیم کے تحت بنے تو شرم آتی ہے. میں ایون پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو باہر سے بیٹھ کے اپنے یوٹیوب چینل چلاتے ہیں یا پارٹی کے لیے جو ہے وہ بیان بازیاں کرتے ہیں, مجھے پھر بھی ان کی پھر بھی سمجھ آتی ہے یہ گندگی آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جی, چونکہ ان کی ایک پولیٹیکل افیلیشن ہے. ویسے تو آپ کی اگر پولیٹیکل افیلیشن ہو بھی تب بھی آپ کو اس گند میں نہیں پڑنا چاہیے. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے نورین خان نیازی کے حوالے سے کہا, اسی طرح مریم نواز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کسی صورت جو ہے ایسی گندی گھٹیا کیمپین کا حصہ جو ہے آپ کو نہیں بننا چاہیے. میں سیاسی رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں, لیکن ایک جرنلسٹ اگر یہ اس قسم کی حرکتیں کرے کہ وہ اس قسم کی تصویریں اور اس قسم کی آئیڈیاز اور اس قسم کی باتیں جملے کسے بیٹھ کے, تو میرے خیال میں اسے تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. بالکل اسے شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ آپ کی تو صحافت گئی پھر تیل لینے کے لیے, کیونکہ آپ اپنے سیاسی نظریے کے حوالے سے آپ ایسے ماؤتھ پیس بن چکے ہیں کہ آپ اس گندگی تک جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں کہ ایک خاتون کے حوالے سے جو ہے وہ آپ اس حد تک, اور ایسے اس میں فیلڈ مارشل کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مطلب ارریسپیکٹو وہ چلے, میں اب وہ پھر بھی اگر آپ ان سے بات کریں گے وہ کہیں گے بھائی جان ہم تو فیلڈ مارشل کے خلاف ہیں, ہم جی مریم نواز کے خلاف ہیں. آپ کی مخالفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس حد تک چلے جائیں. آپ کا کام ہے ایز اے جرنلسٹ انالیسس دینا, یہ صحیح ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے, آپ اس پہ 100 دفعہ بات کریں. کریکٹر اسیسینیشن جو ہے وہ ایکچولی کسی کے بارے میں نہیں کی جا سکتی کہ آپ اس کے بارے میں یہ اس طرح کی ایک گھٹیا کیمپین, خاتون کے بارے میں گھٹیا کیمپین چلے جو ایکچولی اب ایک نانی ہے, مطلب ان کے صرف بچے نہیں ہیں, بچوں کے بھی آگے بچے ہو چکے ہیں. تو مجھے بڑا افسوس ہوا خاص طور پہ ان جرنلسٹ کے والے. وہ جرنلسٹ کون ہیں میں نام تک لینا نہیں ان کا اس لیے سمجھتا کہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ اس حد تک گندے ہیں, وہ اس حد تک گندے ہیں کہ ان کا نام تک نہیں لینا چاہیے, ورنہ ان کو اور ہی بلا وجہ کی ایک شہرت ملے گی کہ جناب ساڑھی گال کی گئی ہے. اس کے علاوہ جناب سہیل وڑائچ صاحب نے سیاست کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ کالم لکھا ہے, اور آصف علی زرداری صاحب جو ریسنٹلی ایکٹیویٹ ہوئے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. پہلے میں ان کا کالم شیئر کرتا ہوں, پھر اس پہ ذرا تھوڑا سا اپنا انالیسس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا.
سہیل وڑائی صاحب لکھتے ہیں جی صدر پاکستان آصف علی زرداری بہت گہرے انسان ہیں, سیاسی شطرنج کے ماہر کھلاڑی ہیں. ان کی کامیاب سیاسی چالوں کے سبب ہی پیپلز پارٹی مسلسل 16 سال سے صوبہ سندھ میں برسر اقتدار ہے. موجودہ وفاقی سیٹ اپ میں بھی انہیں آئینی عہدے حاصل ہیں. گناہ ثواب کی ذمہ داری نون لیگ پر ہے, مگر آئینی حکمرانی میں آصف زرداری اور ان کی پارٹی بھی حصے دار ہے. زرداری دوستوں کے دوست مشہور ہیں, مگر کوئی ان سے چلاکی کرے تو پھر اس کو گھر تک چھوڑ کر آنے کے بھی ماہر ہیں. عمران کی بیماری اور اپنی جیلوں کا تقابل کر کے تحریک انصاف کے بیانیے کا جواب دیا اور انصافی پروپیگنڈے کی توپوں کا رخ جان بوجھ کر نون سے ہٹا کر اپنی طرف کر لیا. زرداری صاحب نے ریسنٹلی چند تقریروں کے اندر ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کو ہٹ کیا تھا. ان کی بیماری کے حوالے سے کہا تھا کہ جی مرد بن کے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کریں, عورتوں کی طرح جو ہے وہ کیوں روتے ہیں بیٹھ کے. ویسے بائی دا وے یہ دس کامنٹ اٹ سیلف از ناٹ ویری نائس کہ اگر آپ مردوں کو جو ہے بیٹھ کے ایکچولی اس حوالے سے بات کریں کہ تو کی عورت بننا پہ یہ کبھی بھی آج کے اس معاشرے میں جو ہے وہ ایک اچھا کامنٹ نہیں سمجھا جاتا جو آصف علی زرداری صاحب نے دیا تھا. خیر کمنگ بیک وہ ہے, ان سے سوال یہ ہے کہ زرداری نے ایسا کیوں کیا, اس چال یا رمز کے اندر کیا چھپا ہے اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے. آصف علی زرداری نے شاید بھانپ لیا ہوگا کہ نون کی اعلیٰ ترین قیادت خود کو اس قضیے سے دور رکھ کر وہی سیاسی غلطی کر رہی ہے جو وہ عمران کے بیانیے کے جواب میں سیاست کے بجائے گورننس پر توجہ دے کے کر رہی ہے, جس سے عمرانی بیانیے کا بوجھ غیر سیاسی مقتدار پر پڑ رہا ہے اور ان کے اس بوجھ کو نون کو جس مؤثر طریقے سے بانٹنا چاہیے اس میں واضح کمی اور خلا ہے. صدر پاکستان نے یہ زوردار بیان دے کر اشارہ دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مخالفت کا بوجھ اٹھانے اور اپنا کندھا پیش کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. کوئی مانے نہ مانے 2024 کے الیکشن سے پہلے جب نون کے اقتدار کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی تو ابتدائی طور پر یہ طے ہوا تھا کہ اقتدار بلا شرکت غیر نون کو ملے گا اور مقتدرہ اس حکومت اور سیاست کو کامیاب کرنے کے لیے مکمل حمایت کرے گی. ہدف یہ تھا کہ ملک کو ایک طاقتور اور معاشی جن بنانا ہے. یہ بھی طے ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کو شریک اقتدار نہیں کرنا کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون کی معاشی پالیسیاں متضاد ہیں. اس پلان کے مطابق سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کو حکومت نہیں دی جانی تھی بلکہ پیپلز پارٹی کے مخالفوں کو ملا کر وہاں حکومت کی تشکیل ہونی تھی. اسی منصوبے کے تحت جب سندھ کی نگران حکومت بنی تو وہاں کا وزیر داخلہ ایک ایسی شخصیت کو بنایا گیا جس نے کھل کر پیپلز پارٹی کی مخالفت کی, ان کے اسکینڈل بنائے. مہر سرداروں جتیوں اور پیگاڑا خاندانوں کو قوم پرستوں کے ساتھ جوڑ کر ایک اتحاد بنایا گیا. نون کو ایک سب انٹیلیجنس سربراہ نے تاثر دیا کہ الیکشن آپ کے لیے حلوہ ہیں, آپ اکیلے ہی یہ حلوہ کھائیں گے, پیپلز پارٹی اس کھانے میں شریک نہیں ہوگی. مگر الیکشن حلوے کے بجائے کڑوا چریتا ثابت ہوئے. انہیں غیر متوقع نتائج نے نون کو پیپلز پارٹی سے مخلوط حکومت بنانے پر مجبور کیا. آصف علی زرداری اتنے سادہ نہیں کہ بے وجہ بولیں, اتنے بے وقوف بھی نہیں کہ مگر مچھوں کی خوراک بنے. اگر تھوڑا بہت ان کی رمزوں کو جانتے تو ان کا حالیہ انصافی مخالف بیان اپنے اور پارٹی پر موجود دباؤ سے نکلنے کے لیے دیا گیا ہے. انہیں جہاں نون کی کمزوری نظر آئی وہ نواز شریف اور شہباز شریف سے آگے بڑھ کر مقتدرہ سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں. انسانوں کو پڑھنا سب سے مشکل ترین کام ہے. ہو سکتا ہے کہ رمز کی تشریح درست یا پھر مکمل غلط بھی ہوئی تو کیا ہوا, تشریح اور تجزیہ تو صحافی کا حق ہے. بیسکلی لبے لباب ساری بات کہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ ٹھیک ہے, اس پہ گورننس کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح دھیان دے رہی ہے. ایکچولی سہیل وڑائی صاحب نے کچھ اس طرح کی بات میرے پوڈ کاسٹ میں بھی کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ٹھیک ہے کام کر رہی ہیں, گورننس کر رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں, لیکن سیاست نہیں کر رہی. اور نون جو ہے وہ بیسکلی اپنی پالیٹکس جو ہے وہ اس وقت انہوں نے پوٹلی کے اندر بند کر کے سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے. تو اسی کو جوڑتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں ایک قسم کا اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب اے دیکھو اینا کو تو سیاست ہوتی نہیں, ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں. یہ عمران خان کو نکیل ڈالنے کا طریقہ جو ہے نا ہمیں آتا ہے اس کا صحیح طرح مقابلہ کرنا. اس لیے ریسنٹلی جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ اس قسم کے سیاسی بیانات دے رہے ہیں. اس بات کے اوپر بھی ایکچولی تنقید ہو رہی ہے آصف علی زرداری صاحب کے اوپر کہ ایک تو بطور صدر انہیں غیر جانبدار رہنا چاہیے, انہیں پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. وہ صدر جو ہے وہ کسی ایک جماعت کے نہیں, کسی ایک صوبے کے نہیں ہیں, بلکہ پورے پاکستان کے صدر ہیں. ان کو سیاسی بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی زرداری صاحب نے جو ہے سیاست کے میدان میں چھلانگ مارنا جو ہے وہ بہتر سمجھا. تو وجہ اس کی یہ بتا رہے ہیں سہیل وڑائچ صاحب کہ انہیں لگتا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ ایک اوپننگ انہیں نظر آ رہی ہے اور وہ یہ کیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اپنے لیے کوئی جگہ بنا سکوں. ایک دوسرا کمنگ بیک ٹو دیٹ سیم پوائنٹ, آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ فرط جذبات میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے یہ کامنٹ دے دیا کہ جناب مردوں کی طرح جو ہے وہ مقابلہ کرو, عورتوں کی طرح روتے کیوں, جیل جس طرح کاٹی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ جو ہے وہ بیان دیا. اب کمنگ فرام اے پرسن ہو ہیز 2 daughters اور جن کی اپنی بیگم جو ہیں وہ مطلب عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ جانا مانا ایک نام ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, جو کہ سیاست کے اندر خواتین کی جو ہے اس جگہ کی رسپیکٹ بھی کرتی تھیں. تو اور محترمہ بے نظیر بھٹو اگر انہیں جیل ہوتی, مجھے مطلب اب تو اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن میں تب حیران ہوتا کہ آصف علی زرداری صاحب پھر کیا کامنٹ کرتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں.
مطلب وہ بھی تو خاتون تھی نا, تو ان کو اس وقت وہ کیا کامنٹ کرتے. سو میرے خیال میں احتیاط برتنی چاہیے, خاص طور پہ صدر مملکت کی طرف سے تو بالکل بھی اس قسم کا بیان جو ہے وہ ناقابل قبول ہے جو ان کی جانب سے دیا گیا ہے. شیخ وقاص اکرم نے ایکچولی یہ بیان دیا گیا آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے, اس کو پوری طرح جو ہے انہوں نے اس کی مذمت کی اور اس کو پورا انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ یہ بیان نہ صرف پاکستان کے سب سے مقبول اور عوامی مینڈیٹ رکھنے والے رہنما کے خلاف گھٹیا طرز سیاست کی عکاسی کرتا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.